البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن کے ذہانت کے قصے تو آپ سب لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن ان دونوں سے زیادہ ذہین ایک اور شخص بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کی عقل مندی سے تو آپ لوگ سب واقف ہے، لیکن آپ لوگ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے ایک شخص ایسا بھی ہے جن کا آئی کیو ان دونوں سے زیادہ ہے، مگر وہ گمنام ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے سب سے زیادہ ذہین لوگوں میں سے ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو 160 تھا، اسحاق نیوٹن کا آئی کیو 190 تھا، لیکن جس شخص کی بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا آئی کیو 260 تھا، جو البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن سے کہیں زیادہ تھا۔ اس شخص کا نام ہے ولیم جیمز۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہو۔ ولیم جب 8 سال کا تھا تو وہ 8 مختلف زبانیں بولتا تھا۔ ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ولیم صرف 18 مہینوں کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار دی نیو یارک ٹائم پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں ولیم 8 مختلف زبانیں بولتا تھا، اس نے خود اپنی مدد آپ کے تحت سے سیکھی تھی۔ صرف یہی نہیں، ولیم نے چھوٹی سی عمر میں اپنی ہی ایک زبان تخلیق کی جس کو اس نے وینڈر گٹ کا نام دیا۔ ولیم دنیا کا واحد شخص تھا جسے چھوٹی سی عمر میں بھی ہارورڈ میں پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ ولیم کو 12 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف 1 سال بعد یعنی 1910 میں ولیم اپنے استاد کو میتھس پڑھایا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی ذہانت کو دیکھ کر اس کو چائلڈ پروڈیجی کا خطاب دیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر سے بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں اپنے کالج کی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر اس کی چھوٹی عمر میں ہی بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن ولیم کو مشہور ہونے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور بالکل اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ولیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ اور زیادہ پڑھائی کرے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ولیم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ جیسے جیسے ولیم بڑا ہوا اس نے اپنے والد کی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا آگے بڑھے گا لوگ انہیں اور بھی زیادہ جاننے لگیں گے، یہاں تک کہ اس کے اپنے والد کے ساتھ اتنی زیادہ شدید لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اتنی زیادہ شدید تھی کہ ولیم کے والد کے 1923 میں وفات ہوئی تو وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ولیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو اس سے پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے اب اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ولیم نے ورلڈ وار 1 میں جنگ کے خلاف آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں ولیم کو 18 مہینے کی قید ہوئی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی بیل کروا دی۔ ولیم نے زندگی کا بقیہ حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے۔ وہ شخص جو دنیا میں بہت کچھ کر سکتا تھا وہ 44 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے گزر گیا، اور اس طرح ولیم کا قصہ یہاں پر تمام ہوا اور لوگ اسے بھول گئے۔